نیویڈا میں فلائی رینج میں گیزر ایک انوکھا ریمبو کے رنگ کا ارضیاتی عجوبہ ہے اور یہ مکمل حادثے سے بنتا ہے۔ نیویڈا کے صحرا کے وسط میں ایک دوسری دنیا کا نشان ہے۔ 3-6 فٹ لمبے مخروط یعنی کہ ایسی شکل کا بالائی حصہ گول اور نچلا حصہ نوکدار ہو، اس کی شکل میں ایک گیزر جو ابلتے ہوئے پانی کو ہوا میں تقریباً 12 فٹ اوپر اچھالتا ہے۔ اگرچہ ایسا لگتا ہے کہ زمین پر اس ارضیاتی عجوبے کے موجود ہونے کا سب سے کم امکان ہے، فلائی گیزر در حقیقت شمالی نیویڈا کے خشک صحرائی آب و ہوا میں کھڑا ہے۔ رینو سے تقریباً 2 گھنٹے شمال میں فلائی رینج کے نام سے مشہور 38 ایکڑ ارضیاتی پر موجود واقع فلائی گیزر ایک انتہائی خوبصورت نظارہ ہے، لیکن شاید سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ فلائی گیزر مکمل طور پر قدرتی تشکیل نہیں ہے۔ در حقیقت اگر انسانی شمولیت اور جیو تھرمل دباؤ کے امتزاج کے لیے نہ ہوتا تو یہ بالکل بھی موجود نہ ہوتا۔ گیزر کی تشکیل کے لیے کنویں کی کھدائی کیسے کی جاتی ہے؟ 1916 میں صحرا کو کاشتکاری کے لیے موزوں بنانے کے لیے آبپاشی کی تلاش میں رہنے والوں نے خود کو ایک کنویں بنانے کی کوشش کی، تاہم جب انہوں نے محسوس کیا کہ پانی بہت گرم ہے، حقیقت میں ابل رہا ہے، انہوں نے ہار مان لی۔ اس سال ایک جیو تھرمل پاور کمپنی نے فلائی رینج میں اپنا ٹیسٹ کنواں ڈرل کیا، لیکن بظاہر وہ سوراخ ٹھیک سے بند کرنے میں ناکام رہے۔ یہ واضح نہیں کہ آیا اس کی وجہ سے یہ تھی کہ انہوں نے اسے صرف کھلا چھوڑ دیا یا اسے اچھی طرح سے نہیں لگایا، لیکن قطع نظر ابلتا ہوا پانی جلد ہی سوراخ سے پھٹ جاتا ہے، جس سے کیلشیم کاربونیٹ کے ذخائر بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ کئی دہائیوں کے دوران یہ ذخائر تعمیر ہوتے رہتے ہیں۔ بالآخر 3 بڑے مخروط یعنی ایسی شکل جس کا بالائی حصہ گول اور نچلا حصہ نوکدار ہو، ان کی شکل کے ٹیلے بن جاتے ہیں۔ یہ اب فلائی گیزر کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ آج کونس کے ایک بڑے ٹیلے کے اوپر تقریباً 12 فٹ چوڑے اور 6 فٹ لمبے کھڑے ہیں اور ہوا میں مزید 5 فٹ پانی اچھالتے ہیں۔ پھر 2006 میں اس علاقے میں ولز گیزر کے نام سے ایک تیسرا گیزر دریافت ہوا۔ حالانکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ول کا گیزر قدرتی طور پر تیار ہوا تھا، لیکن جبکہ فلائی رینج ایک قدرتی اور انسان ساختہ عجائبات سے بھری ہوئی سائٹ ہے، عوام برسوں سے ان تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر رہی ہے۔ برننگ مین پروجیکٹ فلائی گیزر کا دورہ کیسے محفوظ بنا رہا ہے؟ ایک وقت کے لیے فلائی گیزر تک رسائی محدود تھی۔ یہ نجی زمین پر بیٹھا تھا اور 1990 کی دہائی کی وسط اور 2016 کے درمیان تقریباً 2 دہائیوں تک عوام کے لیے بند رہا۔ تاہم اس سال یہ زمین غیر منافع بخش برننگ مین پروجیکٹ کے ذریعے حاصل کی گئی تھی، جس نے اس خطے کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے کام کیا ہے۔ اسے زائرین کے لیے کھول دیں۔ مقامی پبلک ریڈیو اسٹیشن کنار نے گیزر کے دوبارہ کھلنے کے بعد اس کے بارے میں اطلاع دی۔ رائٹر بری زائڈر نے اسے یہ بیان کیا کہ میں نے اپنی زندگی میں سب سے عجیب چیز دیکھی ہے۔ نہ صرف گیزر کے لحاظ سے سب سے عجیب چیز جو میں نے دیکھی وہ یہ گیزر ریمبو کے شکل کے ٹیلے ہیں۔ جب عوام 2018 میں فلائی گیزر کے دورہ کر سکتے تھے، تب تک پوری شکل تقریباً 25 یا 30 فٹ لمبی ہو چکی تھی، جس نے صرف اس کے مختلف رنگوں والے مخروطوں کی عجیب اجنبی جیسی ظاہری شکل کو واضح کیا، لیکن اسے محفوظ اور قابل رسائی بنانا مکمل طور پر سیدھا کام نہیں ہے، خاص طور پر اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ کھیت میں پانی کے کچھ تالاب 200 ڈگری فارنہائٹ تک پہنچ سکتے ہیں، اور فلائی گیزر کے علاوہ فلائی رینج میں متعدد چھوٹے گیزر، گرم چشمے اور ویٹ لیزنڈر ہیں۔ یہ سبھی خطے کو برننگ مین پروجیکٹ کے لیے ایک منفرد چیلنج بناتے ہیں۔ ایک فلائی گیزر صرف بکنگ کی بنیاد پر زائرین کے لیے کھلا ہے۔ اس عجیب و غریب عجوبے کے بارے میں دلچسپی رکھنے والے سیاح اور مقامی لوگ فرینڈز آف بلیک راک ہائی راک کے ذریعے چلنے والی فطرت کے سیر کر سکتے ہیں، جس پر وہ فلائی گیزر اور پارک کے دیگر جیو تھرمل عجائبات کو دیکھ سکیں گے۔ میرے نزدیک ذاتی سطح پر گیزر مسلسل تبدیلی کی نمائندگی کرتا ہے۔ سیریلیو نے کہا، یہ لفظی طور پر زمین کی گہرائی میں جڑے ہونے کے احساس کی نمائندگی کرتا ہے۔
میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح کی کوئی چیز اس وقت تک موجود ہو سکتی ہے جب تک میں اسے نہ دیکھوں۔ اس طرح یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ اور کیا ممکن ہے جس پر ہم نے ضروری طور پر غور نہیں کیا۔